رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عائشہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری خوشی باہر رکھی، کھانے میں رکھی، پانی میں رکھی، نرم بستر میں رکھی، اللہ نے میری خوشی کس میں رکھی؟ نماز میں رکھی۔ یہ اللہ کے بیگانوں، آپ سب سے میں انتظار کرنا چاہتا ہوں، جو نماز پڑھتے ہیں وہ نمازوں میں اضافہ کرتے، اور جو نماز نہیں پڑھتے کل 12 ربیع النور شریف کی تاریخ میں نبی کی بارگاہ میں توبہ پیش کریں گے۔ کتنے لوگ کریں گے ذرا آپ اٹھا کے بتائیں؟ الحمدللہ ہم بھی کریں گے، نبی کی بارگاہ میں توبہ پیش کریں گے۔ حضور کا یوم پیدائش، کل حضور کی بارگاہ میں جمعہ روز کر لو، کل حضور کی بارگاہ میں شہر جے پور کے مسلمان انشاءاللہ لنگر کی نیات بھی پیش کریں گے، اللہ کی نماز بھی پیش کریں گے، حضور کے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ اور آخری بات میں عرض کر دوں، میرا ٹائم مکمل ہو گیا، بس لاسٹ تو ایک دم فائنل بات۔ ابھی حضرت نے ہم سے ذکر کیا کہ میرا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے نا، اتنا سارا مجمع ہے، میں کہتا ہوں اگر ایک ایک انگلی رکھ دینا تو انشاءاللہ تعالی حضرت کا جو پروجیکٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ جو خواب ہے نا وہ شدید تعبیر ہو جائے۔ ایک عظیم یونیورسٹی جہاں دین بھی ہو، جہاں دنیا بھی ہے نا، جہاں سائنس کی کتاب بھی ہو اور جہاں پر اللہ کا قرآن بھی پڑھا جائے، جہاں آپ کے بچے بھی پڑھ سکیں اور حجاب کے ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی پڑھ سکیں۔ آج اگر کوئی ہماری بیٹیوں کے حجاب پر نگاہ اٹھاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر ہمارا سرمایہ طبقہ یہ نہیں سوچتا کہ کاش ہم ایک ایسی یونیورسٹی کھول لیں، ایک ایسا کالج کھولیں کہ جہاں پر ہماری بیٹیاں آئیں تو اپنی شان کے ساتھ، اپنے حجاب کے ساتھ، اپنے پردے کے ساتھ آئیں۔ حضرت کا جتنا شکریہ ادا کریں آپ کم ہے۔ الحمدللہ اس مرد قلندر نے، اس ضعیفی کے عالم میں، اس بیماری کے عالم میں اور عمر کے اس پڑاؤ میں اللہ اکبر وہ سوچا ہے جو انشاءاللہ پورے شہر جے پور کا کفارہ ادا کرے۔ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں پڑھائیں گے، اور کہاں پڑھائیں گے؟ انشاءاللہ حضرت کے اسکول میں پڑھائیں گے۔ اور اسکول میں کب پڑھائیں گے؟ جب یہ اسکول تعمیر ہو جائے گا تب پڑھائیں گے۔ میرا یقین کرتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں جب یہاں دوبارہ علماء کی حاضری ہوگی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، جناب نبی کی شان یہی ہے الحمدللہ کہ میرے نبی نے جب پیدا ہوئے تب بھی ہمیں نہ بھولے، اور جب اس دنیا سے وفات فرما رہے تھے تو بھی ان کے زبان پر رب حبلی امتی کے سلام جائے، رب حبلی امتی کی دے سلائے، رب حبلی امتی کی دے سلائے مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے۔ اور بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں۔ نبی نے سب سے پہلا سجدہ کیا، پتہ یہ چلا نبی کا سب سے پہلا کام اللہ کی نماز۔ اب جتنے میلادی ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ نمازی ہوں گے کہ بے نمازی؟ ارے بتائیں، بات نماز کی آگئی تو گاڑی پھنسنے لگی ہے نا۔ ابھی مغفرت کی بخشش کی بات چل رہی تھی، بیچارے نعرہ لگا رہے تھے جم کر، اب بات نماز کی آئی۔ اچھا کسی کا یوم پیدائش ہو، کسی کا برتھ ڈے ہو، کسی کا جنم دن ہو تو اسے گفٹ دیا جاتا ہے کہ نہیں دیتے ہیں نا۔ آج کل مسلمان کے بیچارے کیک کاٹنے لگے، اور جب سے کاٹنے لگے تب سے کٹنے لگے ہے نا۔ غیروں کی نقل کرو گے تو یہ ہوگا۔ جب کسی کا یوم پیدائش ہم اسے گفٹ کرتے ہیں، اور گفٹ اپنے پسند سے کرتے ہیں کہ جس کو دینا اس کی پسند ہے۔ کسی بچے کا یوم پیدائش ہو تو اسے پاور والا چشمہ دیں گے، اگر اسے چلانے کے لیے موٹر سائیکل دیں گے۔ گفٹ بھی کسی بچے کا ہو، چھوٹا سا بچہ اسے چلانے کے لیے سائیکل دیں گے۔ اور کسی بزرگ کا اگر برتھ ڈے ہو، یوم پیدائش ہو تو اسے کیا دیں گے؟ اسے کیا دیں گے؟ کھانے کے لیے ٹافی دیں گے یا چلانے والی ریموٹ والی گاڑی دیں گے؟ پتہ یہ چلا اگر گفٹ کرنا ہے تو اپنی مرضی نہیں دیکھی جاتی، اس کی مرضی دیکھی جاتی ہے جسے دینا ہے نا۔ یہ لائٹ یہ ہماری مرضی، یہ قوم میں ہماری مرضی، یہ سجا یہ تو چاند بھی کرتا ہے، یہ تو ستارے بھی کرتے ہیں، یہ تو لائٹیں بھی کرتی ہے۔ ہاں ہاں دل تک اگر کوئی نور پا سکتا ہے تو وہی نور پا سکتا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا،
میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے محل میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، کھلونا نور کا۔ نبی پیدا ہوئے تو سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ اللہ کا سجدہ، ہے نا؟ سب سے پہلا کام اللہ کی نماز پڑھی۔ نبی کی سچی ماں بیان فرماتی، میں نے دیکھا میرے شہزادے نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھا، سار کو پیشانی میں رکھ، اپنے پیشانی کو زمین پہ رکھا اور بلند کیا سبحان ربی الاعلی۔ دوسرا سجدہ کیا تو کیا کہا؟ چائے ذرا بعد میں پلانے، یہ وقت چائے پلانے کا نہیں۔